السلام علیکم، میرا نام محمد ابوبکر صدیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان درس قرآن۔ یہ ویڈیو درس قرآن کے حوالے سے ہے اور ہم نے سورہ بقرہ کی 29 آیات پڑھ لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فما تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل میں نے قصص القرآن کے حوالے سے ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ہم یہاں پر صرف اسی کا بیان کریں گے کہ جو ان آیات میں ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کا اظہار جو ہے فرشتوں کے سامنے کیا۔ فرشتوں نے اس بات کے پہ حیرت کا اظہار کیا کہ بھئی ایسی مخلوق کو بنانے کا میں کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ جس میں اچھائی و برائی دونوں کی طاقت ہو۔ یہاں پر خدا نخواستہ یہ فرشتوں کا اعتراض کرنا، ان کا منشا جو ہے اعتراض کرنا نہیں تھا، اصل وہ اس بات پہ حیرت کا اظہار کر رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے انسانوں سے پہلے جنات اس دنیا میں آباد تھے جو کہ انتہائی سرکش تھے اور انہوں نے لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر لیا تھا۔ تو فرشتے یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کا بھی وہی حال ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا خلیفہ، خلیفہ کا مطلب ہے جانشین، تو یہاں پر مراد انسان ہے۔ تو مطلب اس کا یہاں پر یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے گا اس دنیا میں اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے گا، ٹھیک ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ امتحان فرشتوں سے لیا، ٹھیک ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، ناموں کا علم دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس چیز کے نام تھے؟
تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، اور اس کے ساتھ انسان کو پیش آنے والی کیفیات جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، اور سکھانے کے وقت فرشتے بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے، ٹھیک ہے، تو دونوں کو سکھایا گیا۔ جب ان لوگوں کو جب دونوں کو سکھایا گیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہیں ان باتوں کا علم جو آپ لوگوں کو ابھی جو دیا گیا ہے، آپ کو سکھایا گیا ہے، وہ ابھی بیان کرو۔ لیکن فرشتوں کے اندر اس چیز کی طاقت نہیں رکھی گئی تھی، اور ان کے اندر اخذ کرنے کا مادہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے اپنے عز و انکساری کا اظہار کر دیا کہ ہم لوگ جو ہے نا اس بات کو نہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا ہوا ہے ہم وہی جانتے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ جو ہیں تمام علم ان کے سامنے بیان کریں، تو آدم علیہ السلام نے سب کچھ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ اس طرح علمی لحاظ سے فضیلت آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے اوپر ظاہر ہو گئی۔ اسی کا بیان ہے یہاں پہ، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے، تو قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے ان سب کا علم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا۔ وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ جب علمی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پہ ظاہر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے مزید فضیلت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پہ ظاہر کرنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ فرشتوں میں ابلیس جو تھا وہ بھی شامل تھا، بلکہ ابلیس جو ہے فرشتوں کا سردار تھا تو وہ جنات میں سے ہی، لیکن وہ عبادت کے درجات جو ہے طے کرتا کرتا فرشتوں کا سردار بن گیا تھا، ٹھیک ہے، تو فرشتہ ابلیس جو ہے وہ بھی فرشتوں میں ہی شامل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اور دلیل یہ تھی کہ بھئی میں جو ہوں آگ سے بنا ہوں، آدم علیہ السلام جو ہیں مٹی سے بنے ہیں، اور میں آگ جو ہے افضل ہے مٹی سے، بہتر ہے مٹی سے، تو میں بہتر ہوا آدم علیہ السلام سے، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس انکار کی وجہ سے اس کو مردود قرار دے دیا۔ یہاں پر اگر غور کریں تو اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، کوئی بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے، تب آپ اس میں بعض لوگ جو ہیں اس میں عقل لڑاتے ہیں، تو عقل نہیں لڑانی چاہیے۔ جب قرآن اور حدیث کی بات آ جاتی ہے تو اس کے سامنے بالکل خاموش ہو جانا چاہیے۔ آپ یہاں پر بھی دیکھیں، شیطان نے اپنے عقل سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، تو وہ مردود ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب قرآن اور حدیث کی بھی کوئی بات آ جائے اور عقل اگرچہ آپ کی نہیں مان رہی ہو اس بات کو، لیکن قرآن اور حدیث کی جب کوئی بھی بات آ جائے تو اس کے سامنے سر بدسلی میں خم ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا واقعہ گزر گیا اور شیطان کو جو ہے جنت سے نکال دیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا. مفسرین حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لیا اور ان کو کہا کہ تم لوگ جنت میں جہاں چاہو جس جگہ پہ جاؤ جا سکتے ہو، ہر چیز کھا سکتے ہو، سوائے ایک درخت کا ان کو کہہ دیا گیا کہ بھئی اس درخت کے قریب بھی نہیں جاؤ. ٹھیک ہے، تو وہ درخت تھا کون سا؟ مفسرین حضرات نے مختلف باتیں کہی ہیں، مختلف اقوال ہیں ان کے، تو لیکن راجح یہ ہے، مشہور یہ ہے کہ یہ گندم کا پودا تھا یا گندم کا درخت تھا. جنت میں ہو سکتا ہے گندم کا درخت بھی ہو، تو گندم کا تھا. ٹھیک ہے، بعض نے کھجور کا کہا ہے، بعض نے انگور کا کہا ہے، لیکن مشہور گندم کا ہے. ٹھیک ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا. قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی ابلیس سے کہا اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے. جب آدم علیہ السلام اور بیوی حوا علیہ السلام کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تو شیطان کے ہاتھ میں ایک بہانہ آ گیا. ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں شیطان کو ایک موقع مل گیا. ٹھیک ہے، کہ وہ آدم علیہ السلام سے اپنا بدلہ لے. تو اس نے ایسا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حبیب حوا علیہ السلام ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگوں کو اس درخت سے کھانے کے لیے منع کیا گیا تھا. وجہ یہ تھی کہ آپ لوگ اس طرح پھل کو کھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، چونکہ یہ پھل ایسا ہے کہ جو بھی اس کو کھا لیتا ہے وہ جنت میں ہمیشہ رہتا ہے. لہٰذا اب آپ جنت کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ جو ہیں، آپ کے اعضاء جو ہے وہ قوی ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ یہ جنت کے پھل کھا سکتے ہیں، تو اب آپ لوگ یہ کھا لیں. ٹھیک ہے، اچھا اب شیطان نے ان کو کس طرح یہ وسوسہ ان کے اندر ڈالا؟ تو بعض مفسرین حضرات کی تو رائے یہ ہے کہ شیطان جنت کے اندر آیا تھا اور آمنے سامنے شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، جبکہ اکثر مفسرین حضرات کی رائے یہ ہے کہ شیطان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ دور رہ کر لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. لہٰذا اس نے جنت سے باہر رہ کر ہی آدم علیہ السلام اور بیوی حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور بیوی حوا علیہ السلام نے وہ اس درخت سے پھل کھا لیا. درخت سے پھل کھانے کے بعد پہلا اثر یہ ہوا کہ جنت کا جو لباس تھا وہ غائب ہو گیا. آدم علیہ السلام کو اس کا احساس ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتار دیا اور صحیح قول کے مطابق آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پہ اترے ہیں، جبکہ حوا علیہ السلام مروہ پہاڑی پہ اترے ہیں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. جب آدم علیہ السلام کو اپنے گناہ کا احساس ہوا تو ان کو بہت زیادہ غم تھا اور وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ذات ہے، وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود ہی کچھ کلمات سکھا لیے. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ الفاظ سکھا دیے کہ ان کے ذریعے آپ توبہ مانگیں، اور آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے توبہ مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہاں پر آپ غور کریں تو ہمیں ایک پیغام بھی ملتا ہے، ایک میسیج بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے.
توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ جو ہیں مقرر نہیں ہیں. آپ ہر ان الفاظ کے ساتھ توبہ مانگ سکتے ہیں کہ جن الفاظ میں اپنے کیے ہوئے پہ نادم ہونا ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، تو آپ ان الفاظ کے ساتھ توبہ مانگ سکتے ہیں. لیکن جو یہ الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے بتائے ہوتے ہیں اور اس کی قبولیت زیادہ اقرب ہوتی ہے. تو اگر آپ توبہ ان الفاظ کے ساتھ مانگتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، یہاں پہ ایک لفظ ہے فتاب علیہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا. تو یہاں بات میں عیسائی مذہب کے اوپر ایک رد ہو رہا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا اور اس گناہ کی وجہ سے تمام بنی آدم جو ہے وہ گناہ گار ہو گئے، تو لہذا جو بھی بندہ اس دنیا میں آتا ہے وہ شروع سے ہی گناہ گار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اس کو قربان کیا، اور جس کی وجہ سے یہ گناہ بنی آدم سے ختم ہو گیا. ظاہری بات ہے کہ یہ ایک فاسد عقیدہ تھا. اسی کا یہاں پر رد ہے کہ فتاب علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. جب معاف کر دیا تو گناہ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر آئیں گے، نبی آئیں گے، ان کی تعلیمات ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں ہوں گی، یہ سب آئیں گی، یہ سب ہدایت ہوں گی. تو جو ان ہدایت پہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا اور ان کے لائے ہوئے احکامات پہ عمل نہیں کرے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کے لیے آخرت میں دوزخ ہی ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ